بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد نذیر اور آپ کا ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ فرینڈز، آج ہم آپ کے لیے ایک موٹیویشنل سٹوری لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ کہانی جو ہے ایک غریب انسان کی کہانی ہے کہ غریب مزدور انسان کس طرح چوری کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو لازمی مکمل سنیے گا تاکہ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر اپنی کہانی کی طرف۔ کہتے ہیں کہ ایک امیر انسان جس کے پاس گاڑی تھی، وہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ شاپنگ کرنے آیا۔ سڑک پر اپنی کار جو ہے وہ پارک کی اور اس کے بعد وہ شاپنگ مال کے اندر شاپنگ کرنے چلا گیا۔ شاپنگ کرنے کے بعد جیسے ہی وہ اپنی کار کی طرف بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوگوں کا جو ہجوم ہے وہ اس کی کار کے پاس لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے لوگوں کا ہجوم دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید کوئی احتجاج، کوئی ریلی وغیرہ یہاں سے گزر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ شور شرابہ ہو رہا ہے اور لوگ جمع ہیں۔ لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ یار اگر یہ ریلی وغیرہ ہے تو اس سے تو میری کار کا بہت نقصان ہو جائے گا، تو فوراً جو ہے وہ اپنی گاڑی کی طرف لپکا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوگ وہاں پہ ایک شخص کو جو زمین پہ بیٹھا ہوا ہے گالی گلوچ کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو مجمع کے اندر سے ایک شخص جو ہے اس نے اس امیر انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے آپ کی گاڑی سے اس انسان کو، اس شخص کو جو ہے وہ چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور دوسرے لوگ بھی بولنے لگ پڑے۔ تو وہ امیر انسان جو ہے وہ فوراً اپنی گاڑی کے اندر دروازہ کھول کے گاڑی کے اندر گیا اور دیکھا کہ کیا قیمتی چیز جو ہے اس کی گاڑی سے چرائی گئی ہے۔ کافی دیر وہ گاڑی کے اندر مختلف چیزیں کھول کھول کے دیکھتا رہا، لیکن اسے کوئی وہ قیمتی چیز نظر نہ آئی کہ جو اس کی گاڑی سے نکالی گئی ہو۔ تو بڑا حیران اور پریشان تھا اور غصے سے گاڑی سے باہر نکلا اور اس چور کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ خود ہی بتا دو کہ تم نے کیا چرایا ہے گاڑی سے، کہ اگر تم خود بتا دو گے تو تمہیں مار کم پڑے گی، اگر تم نہیں بتاتے تو پھر یہ لوگ اور میں جو ہے وہ آپ کا مار مار کے برا حال کر دیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ تم جو ہے بتا دو کہ تم نے کیا چرایا ہے۔ وہ انسان جو ہے اس نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ ہاں میں چور ہوں، مجھے مار ڈالو، مجھے پولیس کے حوالے کر دو، میں نے چوری کی ہے، اور ساتھ ہی رونے لگ پڑا اور خود کو مارنے لگا۔ اچھا، اس وقت جو ہے اور اسی دوران جو ہے اس نے اپنی قمیض سے وہ ایک ڈبہ نکال کے دکھایا۔ اس ڈبے کو دیکھ کر وہ انسان اور سارا مجمع جو ہے وہ حیران و پریشان رہ گیا کہ وہ قیمتی چیز کیا تھی۔ دوستو، وہ قیمتی چیز جو ہے وہ اس امیر انسان کا برگر کا بچا ہوا حصہ تھا جو اس نے گاڑی کے اندر جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ اور جب یہ صورتحال دیکھی اور پھر اس غریب انسان کو، اس چور کو مخاطب کر کے ہوئے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو اس نے روتے ہوئے اپنی کہانی بتائی کہ میں جو ہے 3-4 دن سے بھوکا ہوں، 2 دن سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا اور بھوک کی وجہ سے برا حال تھا۔ تو میں جیسے ہی آپ کی گاڑی کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ برگر جو ہے وہ آپ کی گاڑی میں آدھا کھایا ہوا رکھا ہے، تو میں نے سوچا کہ جو ہے اگر یہ چیز اٹھا لی جائے تو اس سے کچھ میری یا بچوں کی جو ہے بھوک مٹ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر میں ان لوگوں سے جو یہاں پہ مجمع کھڑا ہے، اگر ان سے میں مدد مانگتا تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ معاف کریں، آپ اتنے ہٹے کٹے ہیں، آپ مزدوری نہیں کر سکتے۔ یعنی لوگوں نے بجائے ہیلپ کرنے کے بہت سی باتیں سنانی تھی، تو مجبوراً مجھے جو ہے آپ کی گاڑی سے یہ جو ہے وہ برگر جو ہے اٹھانا پڑا۔
تو دوستوں تمام لوگ جو ہے وہ اس غریب انسان کی، اس غریب مزدور کی یہ کہانی سن کے بہت رنجیدہ ہوئے اور اپنے آپ کو ران تان کرنے لگے۔ تو یہاں پہ جو ہے مطلب کہانی ویسے ختم ہوتی ہے، لیکن یہاں اس کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ یار ہمیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا انسان تو نہیں کہ جو بھوکا سو رہا ہے، جس کے کمانے کے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ایسا انسان ہے تو ہمیں صدقہ خیرات سب سے پہلے انہیں دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی زکوٰۃ، ہمیں اپنا عشر، ہمیں اپنی جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، سب سے پہلے اولین جو ہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم غریبوں تک ان کا حق پہنچائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو پیارے فرینڈز، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے ہمسایوں کا، غریبوں کا خاص خیال رکھیں اور ان کی جہاں تک ہو سکے وہاں تک ان کی مدد کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلا دے گا اور آخرت میں بھی اجر دے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے۔